ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست پنجاب کی کل آبادی میں سے تقریباً 58% لوگ سکھ مذہب یعنی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پوری دنیا کے 90% سکھ مذہب کے لوگوں کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے۔ پنجاب بھارت کی ایک ریاست ہے جسے عام طور پر مشرقی پنجاب یا بھارتی پنجاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب میں پاکستان کے صوبہ پنجاب، شمال میں جموں کشمیر، شمال مشرق میں ہماچل پردیش، جنوب میں ہریانہ، جنوب مشرق میں چندی گڑھ اور جنوب مغرب میں راجستھان سے ملتی ہیں۔ بھارتی پنجاب کا دارالحکومت چندی گڑھ ہے جو کہ پڑوسی ریاست ہریانہ کا بھی دارالحکومت ہے۔ بھارتی پنجاب کے بڑے شہروں میں بھٹنڈا، امرتسر، جالندھر، لدھیانہ اور پٹیالہ شامل ہیں۔ ایگریکلچر یعنی زراعت بھارتی پنجاب میں سب سے بڑی صنعت مانی جاتی ہے، جبکہ دیگر بڑی صنعتوں میں سائنسی آلات، زرعی اجناس، بجلی کا سامان، مالیاتی خدمات، مشینی اوزار، کھیلوں کا سامان، کھاد، سائیکل، لباس اور سیاحت شامل ہیں۔ بھارتی پنجاب میں کل ملا کر 38% ہندو، 2% مسلمان اور تقریباً 1.5% کرسچن آباد ہیں۔ یعنی بھارتی پنجاب میں اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ سکھ مذہب ہے، اور یہی لوگ آج بھارتی سرکار کی جانب سے ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف سب سے زیادہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے ان تمام سکھوں کا بس ایک ہی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ہردیپ سنگھ کو جس طرح کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے مار ڈالا تو اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک اب جس طرح سکھوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں تو اسے دیکھ کر لگنے لگتا ہے کہ شاید اب سکھوں کو انصاف ملنا شروع بھی ہو جائے گا، مگر یہ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ بھارت کے سکھ اپنے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ بھارتی سرکار سکھوں پر آج تک کتنے ظلم کرتی آئی ہے اور اب آنے والا وقت بھارتی سکھوں کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہونے جا رہا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتی سکھوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے کچھ اہم ترین عالمی رپورٹس بتانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کو فالو اور لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور دنیا بھر کے ملکوں کے حوالے سے دلچسپ ویڈیوز اسی طرح بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، بھارتی سرکار کی سکھوں سے دشمنی اور نفرت کا عالم یہ ہے کہ اب وہ خود سے ہزاروں میل دور واقع ممالک میں موجود ایسے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جو سیاسی اعتبار سے بھارتی سرکار کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں کینیڈا میں رہنے والے سکھ تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا۔ کینیڈین حکومت نے اس سلسلے میں بھارت کے ایسے سفارتکار کو اپنے ملک سے نکال دیا کہ جس کے بارے میں اس قسم کے شواہد موجود ہیں کہ وہ بھارت کے خفیہ اداروں کے کہنے پر کینیڈا میں سکھ تحریک کو لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور اسے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث بھی سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت نے کینیڈین حکومت کے اس الزام پر کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو الزامات اور بھارتی سفارتکار کی ملک بدری کا فوری جواب دیتے ہوئے کینیڈا کے سفارتکار کو بھارت چھوڑنے کا حکم دیا۔ ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم نے سکھ تحریک کے سرکردہ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اس قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کی ترجمان کے بیان پر برطانوی حکومت کے ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پر سنگین الزامات پر کینیڈا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت صرف اپنے ہمسایوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود سے ہزاروں میل دور واقع ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام اہم اداروں کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت کے مذموم عزائم پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہردیپ سنگھ کوئی پہلا یا آخری ایسا سکھ نہیں تھا کہ جس کو بھارتی سرکار نے اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے مروایا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی بھارتی سرکاروں نے بہت سے سکھوں کی زندگیاں چھینی ہیں اور ان تمام لوگوں کا خون اب مل کر بھارت کی سرکار کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اب تو پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری نے بھی لاہور، پشاور، کراچی اور فیصل آباد میں بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستانی سکھ برادری کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ان کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستانی پنجاب اسمبلی کے سابق رکن سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ ہمارے لیڈر کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ بھارتی حکومت ہمارے ریفرینڈم سے خوفزدہ ہے اور اس لیے وہ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئی ہے کہ الگ ملک کے قیام کے لیے پرامن اور جمہوری جدوجہد سکھوں کا بنیادی حق ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے بھارت نے سکھوں کے خلاف نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں ہمیشہ دہشت گردی پھیلائی ہے۔ احتجاج کے دوران سکھ برادری نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے سکھوں پر مظالم اور ان کی نسل کشی کے واقعات کا
نوٹس لیا جائے۔ سکھ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت میں جب سے مودی حکومت آئی ہے تب سے سکھوں اور مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف ظلم و تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ پشاور میں بھی سکھوں نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے خلاف گردوارے کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ پشاوری مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکھ رہنما کے قتل میں انڈین خفیہ ایجنسی ملوث ہے اور سکھ کمیونٹی اس افسوسناک واقعے پر بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ ہردیپ سنگھ کے حوالے سے ایک عالمی نیوز ایجنسی BBC نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے قتل کی تمام معلومات دنیا تک پہنچائی ہیں۔ BBC کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ 18 جون 2023 کی ایک عام سی اتوار کی شام تھی۔ دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر فادرز ڈے منایا جا رہا تھا، جبکہ کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سرے قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پرارتھنا یعنی عبادت کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جمع ہوئے تھے کہ اچانک پارکنگ کے حصے سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کینیڈا کی پولیس کے مطابق 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان پر پے در پے کئی گولیاں چلا دیں۔ پولیس نے مرنے والے شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ ان کے قتل کو کینیڈا میں بسنے والی سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا اور ٹورنٹو اور ویکنورو سمیت کئی شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ پھر جولائی کے شروع میں لندن، میلبرن اور سین فرانسسکو میں بھی اس قتل اور انڈین حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، کیونکہ مظاہرین کا خیال ہے کہ ہردیپ کی موت کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کا تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ پھر ٹھیک 3 مہینے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جب ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا تو یہ معاملہ بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ناقابل قبول اور ہماری خود مختاری کے خلاف ورزی ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ جبکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے دہلی میں G20 کے سربراہی اجلاس میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم مودی نے کینیڈا میں انتہا پسند عناصر کی بھارت مخالف سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق وہ علیحدگی پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دے رہے ہیں اور کینیڈا میں انڈین کمیونٹی اور ان کی عبادت گاہوں کو دھمکا رہے ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو کئی کیسوں میں مطلوب تھے کیونکہ وہ ایک انڈیا کی مغربی ریاست پنجاب میں ایک علیحدہ سکھ ریاست کے حامی تھے اور وہ دنیا بھر میں اس کی حمایت میں آن لائن ریفرینڈم میں پیش رہتے تھے۔ نجر نے ایک آزاد سکھ ریاست کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی سن 2020 میں انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پھر ان کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی تھی۔ انڈیا کے ان الزامات کو نجر نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا میں پلمبنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں لوگ سکھ رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ کینیڈا کی ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے مطابق انہیں ٹارگیٹڈ شوٹنگ میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو لاحق خطرات کے بارے میں آگاہ بھی کیا تھا۔ انڈیا کی ریاست پنجاب میں تقریباً 58% سکھ اور 39% ہندو ہیں۔ 1980-1990 کی دہائی کے اوائل میں ایک علیحدگی پسند تحریک نے انڈیا کو ہلاک کر رکھ دیا تھا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ انڈیا میں وہ تحریک اب بظاہر دم توڑ چکی ہے، لیکن اس تحریک کے زیادہ تر حامی بنیادی طور پر بیرون ملک آباد پنجابی ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جالندھر ضلع کے گاؤں بھرا سنگھ پورا سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور ٹائیگر فورس کے ماڈیول ارکان کو آپریشن، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرنے میں سرگرم تھے۔ پنجاب حکومت کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جالندھر کے پھلیور سب ڈویژن میں ان کے آبائی گاؤں بھرا سنگھ پورا میں واقع نجر کی کل 11 کنال 13 مرلہ زمین ضبط کر لی تھی۔ پنجاب میں نجر کی جائیدادیں 2020 میں ان کی آن لائن مہم سکھ ریفرینڈم 2020 کی وجہ سے ضبط کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ آن لائن مہم کی جانب سے ایک علیحدہ سکھ ریاست کے لیے سکھ فار جسٹس کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ نجر سن 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے۔ نجر شادی شدہ تھے اور انہوں نے مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے الزام عائد کیا ہے کہ نجر مبینہ طور پر سن 2013-14 میں ٹائیگر فورس کے سربراہ جگدار سنگھ تارا سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ تارا کو سن 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کر کے انڈیا لایا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نجر کا تعلق انڈیا میں کالعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا۔ نجر کو حال ہی میں آسٹریلیا میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا۔ NIA نے نجر پر 10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق نجر کا نام اس مطلوبہ فہرست میں شامل تھا جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے سن 2018 میں انڈیا کے دورے پر آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پیش کی تھی۔ دسمبر 2020 میں NIA کے ذریعے درج FIR میں بھی نجر کا نام شامل تھا جب پنجاب اور دیگر ریاستوں کے کسان دہلی میں زراعت سے متعلق 3 وفاقی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مستقل احتجاج کے بعد یہ قوانین واپس لے لیے گئے۔ NIA نے اس FIR میں کئی سکھ کارکنوں کا نام لیا تھا۔ ان میں ہردیپ سنگھ نجر، گرو پنوتنگ سنگھ پنو اور پرمجیت سنگھ پما بھی شامل تھے۔ ان پر لوگوں میں خوف پیدا کرنے، لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے، انہیں انڈیا کے خلاف اکسانے اور بغاوت کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ویڈکورو
ٹمارو پوسٹ کے مطابق سن 2016 میں حکومت ہندوستان نے نجر پر ہندوستان میں ایک ہندو پجاری کے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ انڈین میڈیا رپورٹس نے سن 2007 میں پنجاب کے ایک سینما ہال میں ہونے والے بم دھماکے سے بھی انہیں جوڑا تھا۔ نجر نے پوسٹ میڈیا کو بتایا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1997 سے یہاں رہ رہا ہوں اور ہندوستان واپس نہیں گیا۔ میں ایک پلمبر ہوں اور گردوارے کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں۔ میں ایک کمیونٹی سرونٹ ہوں۔ انہوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو خط لکھا تھا اور ان پر زور دیا تھا میرے خلاف انڈین حکومت کے من گھڑت، بے بنیاد، فرضی اور سیاسی طور پر متاثر الزامات کو ختم کریں۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل اسی سال 18 جون کو کینیڈا کی ریاست برٹش کولمبیا کے شہر میں ہوا۔ اس کے علاوہ اوتار سنگھ کھنڈا برطانیہ میں سکھ آزادی تحریک کے حامی کارکن اور وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ کے قریبی ساتھی تھے۔ وہ بھی اسی سال 15 جون کو برطانیہ کے شہر برمنگم کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ کھنڈا کی موت کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اسی سال مئی میں یہ خبریں آئیں کہ سکھ آزادی کے حامی پرمجیت سنگھ پنجوار کو مبینہ طور پر پاکستان کے شہر لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ وہ انڈیا میں سب سے زیادہ مطلوب مجرموں میں سے ایک تھے، تاہم ان کی موت کی کبھی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پرمجیت سنگھ کا تعلق پنجاب کے ضلع ترن تارن کے گاؤں پنجوار سے تھا۔ وہ سن 1986 میں سکھ آزادی کمانڈو فورس میں شمولیت سے پہلے سینٹرل کوآپریٹو بینک میں کام کرتے تھے۔ ان کی آخری دعائیہ تقریبات ان کے آبائی علاقے پنجاب میں ادا کی گئی تھی۔ اسی طرح 75 سالہ رپودمن سنگھ ملک کی موت بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ان کو 15 جون 2022 کو کینیڈا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ملک میں شریک ملزم عجائب سنگھ باگری کو سن 2005 میں طیارہ اغوا کرنے اور 1985 کے 2 بم دھماکوں سے متعلق سازش کرنے کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا، جن میں 331 لوگ مارے گئے تھے۔ رپودمن ملک کا تعلق علیحدگی پسند تنظیم ببر خالصہ سے تھا۔ ان کا نام حکومت ہندوستان نے بلیک لسٹ سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی تھی۔ فروری 2022 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ملک نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا تھا، جس میں سکھوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ملک کے خط میں بی جے پی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف سکھ نواز اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جن میں 1984 کے فسادات کے مقدمات کو دوبارہ کھولنا بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ سکھ علیحدگی پسند تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جو بلیو سٹار نامی آپریشن شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہیں ان کے ہی 2 سکھ باڈی گارڈز نے انہی کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک گیر سطح پر سکھ مخالف فسادات دیکھے گئے اور ہزاروں جانیں چلی گئی تھیں۔